کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی بندگی اپنی عبادت قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر اس بندے کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جس کا یہ ڈر ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو اس سے پہلے وہ یہ اعلان کرتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، اس کے بعد میری طرف سے یہ فرمان مبارک جاری ہوگا کہ مجھے اس اپنے بندے سے پیار ہے اور میں اس کے جمیع گناہوں کو معاف کر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وقت نہیں ہوتا تیزی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ قبلہ صاحب تشریف لائیں گے، وہ چند منٹ آپ سے بات کریں گے، جس موضوع پہ یہ گفتگو فرما رہے تھے بڑی خوبصورت، اور ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنی اوقات کی بھی ہے۔ اوقات کیا ہے کسی کی؟ کچھ بھی کسی کی کچھ اوقات نہیں۔ ہاں ہماری ایک بہت بڑی اوقات ہے کہ ہماری پیدائش جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتا ہی نہیں۔ جو کچھ بنا ہے آپ کی خاطر بنا ہے، بلکہ میں نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے تو آپ کی خاطر کیا ہے۔ پھر رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں، جو فرما رہے تھے نا، اپنے معاملات تو ہم دیکھتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کسی کو کوئی نعمت ملے، بچہ ہو تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جیسے حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، کوئی نوکری مل جائے، یہ نعمت ہوتی ہے نا اللہ کی، شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بیماری سے بندہ نکل آئے، خود نکل آئے، کوئی قریبی عزیز نکل آئے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر، تو نے کرم کیا، تو نے احسان کیا۔ یہ ہماری چھوٹی، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ احباب کے آگے بات کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتے ہی نہ۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت بھی قرآن کریم میں حاکمیت، کہ جب تک تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے، اس وقت تک تم صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو مانیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ملنے پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ بھی پھر قرآن کریم میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے سے ہمیں کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے نا کہ میرے ایسا امت ہمارے کیا حالات ہیں، جھوٹ، ریاکاری، غیبت، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، یہ ہمارے پسندیدہ مشاغل ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو میں اگر ایک برائی بڑھتی تھی حد سے کسی امت میں تو کیا ہوتا تھا؟ چہرے بگڑ جاتے تھے، ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا منافق ہے، شکل بندے کی طرف ہو جاتی،
آگ برستی، پتھر برستے، زمین کو اٹھا کے پٹک دیا جاتا. شکر ادا کرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ سب کے لیے، آگے امام کے لیے، پیر کے لیے، مرید کے لیے، سب کے لیے. میں نے پہلے ایک جملہ آپ کے آگے عرض کی ہے، خدا کے لیے اپنی اوقات کو سمجھو. وہ تو وہ دربار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پورے قرآن کریم کا، جیسے مائی صاحبہ کے آگے کسی نے عرض کی تھی نا، قرآن کریم میں سے کچھ فرمائیے. عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں فرمائیے. تیری میری کی اوقات ہے بھیا؟ وہ جو 2 دہائی دین پہنچانے والی ہیں امت کے لیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جا سارے کا سارا قرآن پڑھ، سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوں. بات کرنے کا ٹائم ہوتا نہیں، جو ٹائم تھا وہ ہو گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا. آخری بات میری، ہم نے بات کی نا نعمتیں ملنے پہ شکر ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں، جنہوں نے فرمایا وہ ہے اور ایک ہے، جنہوں نے فرمایا یہ نماز ہے، اپنی اداؤں کو بتایا یہ ہے، اس طرح پڑھ نماز بنے گی، اس تو حرکتیں دیکھ. بہرحال میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. دروازہ کھٹکانا سارا کام ہے، باقی ہدایت میں جانے والا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس سے پیار کرو. کس سے؟ اللہ سے، کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. اس سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، جس کا حضرت ذکر فرما رہے تھے، نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے وہ مجھ سے محبت کرو. اپنی زندگیوں کو جب تک ہم صاحب قرآن کی محبت پہ غرق نہیں کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے، جیسے آپ کا فرمان مبارک ہے، جیسے آپ نے فرمایا بھی، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھے پیارا نہیں جانتے. میں آپ اگر آپ کسی مومن کے لیے دل میں کوئی برا خیال رکھیں گے نا، وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہم ایمان سے خارج ہیں. آپ فرماتے ہیں ایمان صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اسی پر آپ ایک دوسرے کی جو کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، جن کی خاطر کائنات کی تخلیق ہوئی، جن کی خاطر میں تو بنے، اگر ان کے بارے میں رائی برابر بھی آ جائے نا، کوئی ذرا سی بھی بات ایسی ویسی، تو بندے کا ایمان کس طرح رہ سکتا ہے، کس طرح وہ اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ روزے، اس کی یہ ساری چیزیں. سب سے کامل چیز، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ایسی محبت کریں، اپنا ایسا پیار کریں. جی ہو گیا سوال؟ 2 منٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو بھی کدھر آتی جا کے سوچیے اپنے آپ کے اس فرمان مبارک پہ. آپ کسی نے عرض کی کہ آپ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں، پوچھے بڑی خواہش تو کہتے ہیں آپ کا چہرہ ہو میری آنکھوں. ملا پیر بیچارہ ہے کیا؟ یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کس سے ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گھر آپ کے آگے سارا گھر لا کے ٹکا دیتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کہ کیا خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو، صدیق اکبر کی آنکھ، تو کبھی آپ نے یہ سوچا آپ کے لیے پہلے کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اگر ان کو نہ بناتا تو کسی کو بناتا ہی نہیں. ہر طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے کون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پہ تھا، میں کسی کو دیکھتا آگ جلاتا، اس کی پرستی شروع کر دیتا، کسی کو دیکھتا سورج نکلنے لگتا، اس کی عبادت کرتا، کوئی چاند کے اوپر کرتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتھر بناتا، اسے معبود بنا لیتا. وہ تھا، میں تھا، لیکن اس سے آشنائی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ خبردار، نہ سورج نہ چاند نہ آگ نہ یہ بت اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ کہنے لگے پہلے کون ہوگا. اگر آپ نہ آتے، آپ نہ بتاتے، میری اپنے رب کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، لیکن مجھے آپ ملے، انہوں نے مجھے ساری خرافات سے نکال کر
اس کے حضور کھڑا کر دیا. اپنے آقا کے وفادار رہو، ان کے گنگائے کرو.